आज की जो 4 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप है PMLN की तरफ से इनिशिएट की गई है, इसके बारे में आपने क्या सीखा और आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मरीम नवाज़ साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ये एक तरबीती प्रोग्राम जो है सियासी हवाले से ख़वातीन के लिए किया, क्योंकि देखिए कोई भी काम शुरू करते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो कि हमें पहले ही पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। PMLN में ख़वातीन पहले से हैं, बल्कि हर पार्टी में हैं, लेकिन मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने ये इनिशिएट लिया है कि ख़वातीन आएँ इस फील्ड में तो उनको पता हो कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमने अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, अपनी पार्टी की जो भी टास्क हैं उनको कैसे परफॉर्म करना है। इसलिए उन्होंने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम पिछले कई सालों से इस पार्टी के साथ काम तो कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन हमें डायरेक्शन पता है लेकिन क्लियर नहीं पता। कभी हम लेफ़्ट हो रहे हैं, कभी राइट हो रहे हैं, लेकिन अब इस वर्कशॉप के बाद अब हमें राइट डायरेक्शन का पता चल गया कि हमने कैसे चलना है और हमने अपनी टीम को कैसे लेके चलना है। बेसिकली ये वर्कशॉप एक टीम वर्क के लिए बनाई गई है। जैसे कि ये एक वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर्स की थी, तो कोऑर्डिनेटर्स के साथ अगर एक ख़वातीन के साथ 10 औरत के साथ 10 या 15 ख़वातीन आ रही हैं, तो उन 10 और 15 ख़वातीन को एक लड़की गाइड करे जो इस वर्कशॉप से सीख के गई है। इसी तरह ये चेन आगे फॉरवर्ड होती जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट है कि मतलब एक बंदे को मैसेज देने से ये एक चेन के साथ चेन बनती जाएगी। तो मैम, ये वुमेन एम्पावरमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगी कि इस पे वुमेन एम्पावरमेंट का जो मरीम नवाज शरीफ की सियासत में आने के बाद जो है वो अपने वालिद के बाद जो वो जलावतनी में चले गए थे आलम बाहर, तो इसके बाद जो है वो उनका जो आना था एक्टिव पॉलिटिक्स में, उसका वुमेन एम्पावरमेंट पे कितना इफेक्ट पड़ा है विद इन द पार्टी? विद इन द पार्टी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, और विद इन पार्टी के बाहर अगर हम देखें तो दूसरी जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनको तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए हैं कि ख़वातीन अब जो है PMLN की ख़वातीन अब इसमें सियासत में आना शुरू हो गई हैं। तो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को नवाज़ शरीफ साहब ने चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया। उससे हम जैसी जो लीडर वर्कर हैं, छोटी वर्कर हैं, अभी हम छोटे लेवल पे हैं या बड़े लेवल पे हैं, तो उनके आने की वजह से हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। बिकॉज एक लेडी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, हम उनके साथ अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। जेंट्स के साथ ख़वातीन का मुकाबला तो है ही, लेकिन अगर आपकी एक लीडर एक औरत हो तो आप उनके साथ हर काम, हर कदम पे आप उनका साथ दे सकते हैं। नाम से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। हम ये जो तरबियती वर्कशॉप हुई है 4 रोज़ा, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मरियम साहिबा ने जो ये कदम उठाया है ये बहुत ही अच्छा है। इससे हमारी ये जो क़यादत सारी उनकी होगी ना मजबूत होगी, और जो औरतें भी जो काम करती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करती हैं। और हमें मौका दिया गया है कि हम अपनी कैंपेन को इस तरह करें कि किसी को पता चले कि हम भी कुछ कर रहे हैं। और इस तरीके से हम मरियम वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को इंशाल्लाह हम वज़ीर आज़म बनाएंगे, मरियम साहिबा को बनाएंगे इंशाल्लाह, और इसी से हम आगे से आगे जाएंगे। मरियम बीबी का जो एक्टिव पॉलिटिक्स में जो रोल है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, और इस वर्कशॉप के हवाले से भी और सोसाइटी में भी क्या चेंज है, ये क्या इम्पैक्ट आया है? ज़ाहिर है सोसाइटी में तो ये इम्पैक्ट आया ही है, आपके बाद चेंज आया है कि क्यों नहीं कि मरियम साहिबा का कि ये इक़दाम ही इतना खूबसूरत है कि इससे हमें आगे आगे मजबूती मिलेगी हर बात की। और हम मरियम के साथ हैं और इंशाल्लाह हम मरियम को इंशाल्लाह अर्श की बुलंदियों पर ही लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह कामयाब करवाएंगे। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये जो 4 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप थी PMLN ने जिसको इनिशिएट किया, इसके बारे में आप लोगों ने क्या सीखा और आपके क्या तासुरात है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, और मरियम नवाज़ तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और अब उनकी क़यादत में हमें काम करने का मौका मिला है। तो मैं चाहूँगी कि और भी जो हैं, बल्कि चाहूँगी क्या, और बहुत सारी यूथ जो है मरियम नवाज़ को पसंद करती है। और खुशी इस बात की भी है कि मरियम की क़यादत में हम ओपनली काम कर सकते हैं। ठीक है, मरियम बीबी के जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आने से आपको कुछ समझती है कि जो घर बैठी ख़वातीन थी उनको कितना कॉन्फिडेंस आया है विद इन द पार्टी, और जब हम कहते हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो मरियम नवाज़ का आप क्या समझती हैं कि क्या किरदार है ख़ासतौर पर इस सेशन में भी और ओवरऑल इन द सोसाइटी?
مریم نواز کی قیادت میں کام کرنے کا جو موقع ملا ہے اس سے ہم لوگ کانفیڈنس سے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بھی ہم اوپنلی ان سے شیئر کر سکتے ہیں. ایسے لگ رہا ہے ہم ایک گھر میں رہ کے ہی کام کر رہے ہیں. اور مریم کے بعد جو ہمیں قیادت ملی ہے میم سعدیہ کی, اس سے بھی بہت کمفرٹ ہو کے ہم بالکل کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں. کسی قسم کا پریشر نہیں ہے, کسی قسم کا بھی نہیں ہے کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے, نہیں تو ایسے تو ویسے, اس طرح کا کوئی نہیں ہے. ہم بہت ایزی ہو کے, اور بہت ساری یوتھ جو ہے اور بھی آنا چاہتی ہے. ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. السلام علیکم. آج کا جو تربیتی ورک شاپ ہوئی ہے, جو 4 روزہ ہو رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ Basically, it was all over about the empowerment of the ladies. پاکستان میں بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ 51% آف دا ٹوٹل پاپولیشن از ویمن, اور ان کو اتنا امپاور نہیں کیا گیا, آج تک دبایا جاتا رہا ہے. مین ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ہماری. تو جس طرح مریم بی بی نے خواتین کو امپاور کیا ہے, ان کو ان کے گھروں سے نکالا ہے کہ ہم آج اپنے سارے کام چھوڑ کے ایک ٹریننگ ورک شاپ کے لیے آئے ہیں تاکہ یہاں سے ہم کچھ سیکھ سکیں اور آگے جا کے لوگوں کو کنوے کر سکیں. میم, یہ جو سیاسی قائدین اب ورکرز کو بھی آگے لے کے آ رہے ہیں, جو PMLN نے ایک یہ تربیتی ورک شاپ کا ٹرینڈ شروع, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک نیا انیشیٹو ہے مریم بی بی کی طرف سے؟ بیسکلی یہ انیشیٹو آج سے, جب سے پاکستان بنا 1947 سے اب تک اس طرح کا کوئی سیشن نہیں ہوا, اس طرح کی تنظیم سازی نہیں ہو سکی, اور لیڈیز کو انکریج نہیں کیا جا سکا آج تک. تو تھرو لیڈیز ہم جس طرح سے کنوے کر سکتے ہیں اپنی پارٹی کا ویژن, اپنا پرسپیکٹیو, اور جس طرح سے پارٹی کے ویژن کو ہماری اعلیٰ قیادت اس طرح سے آگے بڑھا سکتی ہے, آج تک نہیں ہو سکا. تو جس طریقے سے یہ ٹریننگ ورک شاپس ہو رہی ہیں, آئی جسٹ ہوپ کہ ان فیوچر یہی لیڈیز آگے جا کے اکنالج کریں گی لوگوں کو, اور آپ کو پارٹی کے لیے بینیفیشیل ہو جائے گی. ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. یہ جو میم 4 روزہ تربیتی ورک شاپ آپ نے اٹینڈ کی, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں مریم صاحبہ کی کہ انہوں نے سعدیہ تیمور کو ماشاءاللہ ویل ٹرین کیا. اور سعدیہ تیمور, آپ یقین کریں کہ میں ایک عرصے سے PMLN کے ساتھ ہوں, لیکن یہ جو ورک شاپس کا جو سٹارٹ ہوا ہے اور جو اس میں لرننگ ہم لوگوں کو ملی ہے وہ ناقابل یقین حد تک آؤٹ کلاس ہے. مزہ آیا, بہت مزہ آیا کہ ہمیں ایک طریقہ کار کو بہت اچھے الفاظ میں سمجھایا گیا ہے, بتایا گیا ہے. ہمیں بڑی موٹیویٹ تو ہم لوگ ہیں, لیکن ہمیں اس طریقے سے کام کو سمجھنے میں کہ کس طرح ہمیں آگے چلنا ہے, لوگوں کو کس طرح, ہمیں یہ سارا کچھ سیکھنے کا بہت اچھا موقع میسر آیا ہے اور بڑی موٹیویشن ملی ہے. مریم نواز صاحبہ کا جو ایکٹیو پالیٹکس میں ان کا جو کردار ہے خاص طور پہ سوسائٹی میں, اور انہوں نے یہ جو تربیتی سیشن کا انعقاد کرایا, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ میں آپ کو اگر سچ بتاؤں تو PMLN کو مریم نواز صاحبہ کے آنے سے بہت بڑا ایک فائدہ جو ہے وہ میسر آیا ہے. بہت سارے لوگ مریم, اب دیکھیں میں بڑی عرصے سے کام کری ہوں, لیکن جس طرح میں نے اب دیکھا کہ لیڈیز جو ہیں وہ ان کے نام پہ نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ مریم صاحبہ نے انتخاب درست کیا ہے, انہوں نے سعدیہ تیمور کا انتخاب کیا, اور سعدیہ یہ بہتر جانتی ہیں کہ عورتوں کو کیسے نکالنا ہے. تو یہ سیاست کو ایک بڑا مزے کا رخ مل گیا کہ اب لیڈیز کو بھی ہمیں اب ورتھ مل رہی ہے, ہمیں عزت مل رہی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہماری لیڈیز نظر آتی ہیں. پہلے لیڈیز نہیں نظر آتی تھی, ہر جگہ پہ مردوں کی اجارہ داری تھی, لیکن اب لیڈیز اور لیڈیز, الحمدللہ. یہ میں بہت خوش ہوں اس بات سے. ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آج کی جو 4 روزہ جو تربیتی ورک شاپ ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے اور پارٹی کی طرف سے, اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. شروع کرتے ہیں خداوند کے بابرکت نام سے, اور خداوند کا شکر ہے کہ ہم آج اپنے قائد کے گھر میں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے آج جو مریم بی بی نے تنظیم سازی کی کنونشن رکھی تھی فیمیل کے لیے, لیڈیز کے لیے, کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ فیمیل سے ہے, لیڈیز سے ہے, گھرانہ جیسے ماں سے ہوتا ہے. تو اس تنظیم سازی کا یہ مطلب تھا کہ خواتین بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اس تنظیم سازی میں یہ مریم نواز صاحب کی کاوشیں ہیں, اور میاں ہمارے قائد محمد نواز شریف کی طرف سے ہے کہ جتنی خواتین باہر نکلیں گی ان میں اویئرنیس آئے گی. ہم نے اپنے ووٹر کو نکالنا ہے, اور آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ پنجاب میں زیادہ پرسنٹ جو ہے وہ فیمیل ووٹرز کی ہے. تو بی بی مریم نواز کا یہی ہے اس ورک شاپ کا, اور اویئرنیس لوگوں کو دینا, اور جو ہمارے ہم کارکن ہیں
اور ہم کافی عرصے سے اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں، اور ہمیں یہ ورکشاپ اور یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ہم نے ووٹرز کو گھر سے نکالنا ہے، فیمیلز کو گھر سے نکالنا ہے، لوگوں میں کس طرح اویئرنیس پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس ورکشاپ کا مطلب بھی آج یہی ہے. یہ وومن امپاورمنٹ جو ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ ایسی جو ورک شاپس ہیں اس میں وومن امپاورمنٹ کتنی بڑھتی ہے، اور پارٹی کے اندر جو خواتین کو کتنا، اور ویسے بھی ایک جو ہے ہم میل ڈومیننٹ سوسائٹی کہتے ہیں، تو اس قسم کی جو ورک شاپ ہے اس سے خواتین کو کتنا آگے آنے کا موقع ملتا ہے؟ خداوند کا شکر ہے کہ PMLN میں ہمیشہ وومنس کو عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، ایک رتبہ ملا ہے، اور قائدین کی طرف سے فیمیل کو بہت ہی عزت دی جاتی ہے. اور اس ورکشاپ میں وومنس کو کریج کرنا ہے تاکہ وہ الیکشنوں کے دنوں میں اپنے گھروں سے نکلیں اور ڈور ٹو ڈور جائیں اور لیڈیز کو کریج کریں. اور ہم نے اپنے ووٹرز کو نکالنا ہے. ووٹر تو پہلے بھی بہت نکلتے ہیں. میاں محمد نواز شریف ایک ویژن کا نام ہے، ترقی کا نام ہے، اور ایک اچھی سوچ کا نام ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے کارکنوں کو ایک عزت دی ہے. اور میاں محمد نواز شریف نے، بی بی مریم نواز نے، شہباز شریف، حمزہ شریف، ہمارے جو قائدین ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ انہوں نے جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو اپنی بیٹیوں کی، ماؤں کی طرح سمجھا ہے، اور ایک عزت اور ایک وقار دیا. اور اسی جذبے کے تحت ہم آج ادھر آئے ہیں، اور ہم اس جذبے کو لے کے ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے، اپنے حلقوں میں جائیں گے اور لوگوں کو باہر نکالیں گے، ووٹ اویئرنیس دیں گے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملکی حالات ابھی بہتر نہیں ہیں، بہت ہی خراب ہیں. تو انشاءاللہ حکومت آئے گی، میاں محمد نواز شریف کی حکومت آئے گی، اور ملکی حالات، کیونکہ ہمارا جو ملک ابھی ایک کشتی جس طرح ڈوب رہی ہوتی ہے، تو نواز شریف ایک ملا کا کام کریں گے. وہ آئیں گے اور اس مہنگائی کے دور میں سے عوام کو نکالیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان اسی طرح ترقی کرے گا جس طرح 2018 میں میاں محمد نواز شریف کے دور میں کر رہا تھا. اور کئی سالوں سے میاں محمد نواز شریف کافی کاوشوں سے ملک نے بہت ترقی کی، موٹر وے کا جال بچھایا، اورنج ٹرین، سی پیک، 4G، اور بڑے منصوبے آئے ہیں. بجلی لوڈ شیڈنگ کم کی ہے، مہنگائی کم تھی، غریب کی زندگی بہت آسان تھی. تو انشاءاللہ دوبارہ سے پھر یہی زندگی، یہی غریب جو ہے وہ جو پہلے وہ زندگی گزارا تھا اسی طرح زندگی گزارے گا. شکریہ. ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ.